بلوچستان کے علاقے بولان میں جعفر ایکسپریس پر دہشت گردوں کی جانب سے حملہ کیا گیا، جس کے خلاف 36 گھنٹوں پر محیط آپریشن ہوا اور یرغمال کیے گئے مسافروں کو چھڑوا لیا گیا۔ 11 مارچ 2025 کو بلوچستان کے علاقے بولان میں جعفر ایکسپریس پر حملہ ہوا، جس میں 400 سے زائد مسافروں کو یرغمال بنایا گیا۔ یرغمال کیے گئے مسافروں کو آزاد کروانے کے لیے 36 گھنٹے پر محیط ایک فوجی آپریشن ہوا، جس کے بعد دہشت گردوں کو مار دیا گیا اور یرغمال کیے گئے مسافروں کو آزاد کروایا گیا۔ پاک آرمی کے ترجمان نے ایک ایسی ویڈیو جاری کی جس میں دکھایا گیا کہ دہشت گردوں نے مسافروں کو 3 مختلف ٹولیوں میں بٹھایا تھا اور ان ٹولیوں میں خودکش بمبار بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ خودکش بمباروں کو اس لیے بٹھایا گیا تھا کہ کسی بھی آپریشن کی صورت میں یا کسی بھی ریٹیلیشن کی صورت میں خودکش بمبار خود کو دھماکے سے اڑا دیں گے اور مسافروں کو ہلاک کیا جا سکے گا۔ عام طور پر اس طرح کے آپریشنز SSG کمانڈوز کرتے ہیں، جس کی بہت ہی اہم یا وہ کمپنیز حصہ لیتی ہیں جو دہشت گردی کے خلاف ایکسپرٹ سمجھی جاتی ہیں۔ اس واقعے کو تفصیل سے ڈسکس کرنے سے پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ پاکستان میں ایسا پہلی دفعہ نہیں ہوا۔ اس سے پہلے بھی پاک فوج کے SSG کمانڈوز نے بہت سارے اس طرح کے آپریشنز کیے گئے ہیں، جن میں شہریوں، فوجی جوانوں، ملٹری پرسنل یا کسی بھی قسم کے عوام کو یرغمال بنایا گیا اور SSG کمانڈوز نے ایک ایسا آپریشن کیا جس کے نتیجے میں کچھ شہادتیں بھی ہوئیں، لیکن آخرکار یرغمال کیے گئے لوگوں کو آزاد کروا لیا گیا۔ 10 اکتوبر 2009 کی صبح راولپنڈی میں پاک آرمی کے ہیڈ کوارٹر پر دہشت گردوں نے حملہ کیا۔ ہیڈ کوارٹر میں کچھ فوجی جوانوں کو یرغمال بنا لیا گیا، جس کے بعد SSG کمانڈوز کی زرار کمپنی نے یہ آپریشن کیا۔ 22 گھنٹوں پر محیط اس آپریشن میں تمام فوجی جو یرغمال کیے گئے تھے ان کو آزاد کروا لیا گیا اور 9 دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا۔ اس آپریشن میں ایک دہشت گرد وکیل عرف ڈاکٹر عثمان کو زندہ گرفتار بھی کیا گیا تھا۔ اسی طرح آرمی پبلک اسکول پشاور میں بھی ایک ایسا ہی حملہ کیا گیا جس میں جانی نقصان زیادہ ہوا تھا، لیکن پاک آرمی کے کمانڈوز نے یہ آپریشن کامیابی سے مکمل کیا اور تمام دہشت گردوں کو موقع پر ہی ہلاک کر دیا تھا۔ سال 2016 میں خیبر پختونخوا کے شہر چارسدہ میں باچا خان یونیورسٹی میں بھی دہشت گردوں نے حملہ کیا، جس میں طلباء کو یرغمال بنایا گیا۔ اس حملے کے بعد پاک فوج کے جوانوں نے ایک بڑا ہی کامیاب آپریشن کیا اور صرف 2 گھنٹے میں ہی یونیورسٹی میں تمام دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا۔ ایسا ہی ایک آپریشن 11 مارچ 2025 کو ہوا، جب بلوچ لبریشن آرمی کے دہشت گردوں نے جعفر ایکسپریس پر حملہ کیا اور 400 سے زائد مسافروں کو یرغمال بنایا۔ یرغمال کیے گئے مسافروں کی رہائی کے لیے پاک فوج کے SSG کمانڈوز نے یہ آپریشن کیا، جو کامیابی سے مکمل ہوا۔ یہ آپریشن کیوں کیا گیا، کیسے کیا گیا، آئیے اس ویڈیو میں جانتے ہیں۔ یہ واقعہ بلوچستان کے شہر مچ کے ریلوے اسٹیشن کا ہے۔ یہ ایک ایسا واقعہ ہے جب جعفر ایکسپریس آہستہ رفتار کے ساتھ اپنی منزل کی جانب رواں دواں تھی۔ جعفر ایکسپریس 9 بوگیوں پر مشتمل تھی اور اس پر 400 سے زائد افراد سوار تھے۔ شدت پسندوں نے جعفر ایکسپریس کو ایک سرنگ میں روکا۔ اس حملے کا آغاز ایک زوردار دھماکے سے ہوا اور اس کے بعد فائرنگ کا آغاز ہو گیا۔ فائرنگ اس قدر شدید تھی کہ کانوں کے پردے پھٹتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ پھر آہستہ آہستہ فائرنگ رکی اور مسلح افراد بوگیوں میں داخل ہو گئے۔ انہوں نے داخل ہوتے ہی خوف و ہراس پھیلایا اور لوگوں کے شناختی کارڈ چیک کرنا شروع کر دیے۔ یہ لوگ آپس میں بلوچی زبان میں بات کر رہے تھے اور ان کا کمانڈر ان سے کہہ رہا تھا کہ سیکیورٹی والے جوان، پولیس والے یا آرمی والے، ان پر خاص نظر رکھنا۔ شناختی کارڈ چیک کرنے کے بعد یہ دیکھا جا رہا تھا کہ کون سے شخص کا یا کون سے مسافر کا تعلق کس صوبے سے ہے۔ اس میں پنجابی مسافروں کو علیحدہ کیا جا رہا تھا اور ساتھ ساتھ سیکیورٹی والے جوانوں کو بھی علیحدہ کر کے ایک طرف لے جایا جا رہا تھا۔ ٹرین میں اس قدر خوف و ہراس تھا کہ اگر کسی نے مزاحمت کرنے کی کوشش کی بھی تو فائرنگ کر کے اس کو اس طرح ڈرایا گیا کہ وہ شخص خود بخود ان کی باتیں ماننے کے لیے تیار ہو گیا۔ شدت پسندوں نے کچھ بزرگوں، خواتین اور بچوں کو چھوڑ دیا، جو پیدل ہی ان سنگلاخ راستوں پر پنیر ریلوے اسٹیشن کی طرف روانہ ہوئے۔ یہ خواتین، بچے اور بزرگ 3 گھنٹوں میں پنیر ریلوے اسٹیشن پر پہنچے۔ جیسے ہی اس حملے کی اطلاع سیکیورٹی فورسز کو ملی تو آپریشن کا آغاز فوری کر دیا گیا تھا۔ عام طور پر اس طرح کے آپریشنز کرنے کے لیے سب سے پہلے انٹیلیجنس معلومات اکٹھی کی جاتی ہیں۔ پرانے وقتوں میں یہ معلومات مخبروں، عام لوگوں، چرواہوں یا اس علاقے کے باسیوں کو معلومات اکٹھا کرنے پر لگایا جاتا تھا، لیکن اب یہ کام سیٹلائٹ اور ڈرون کے ذریعے کیا جاتا ہے اور اس عمل کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ علاقے کے بارے میں مکمل جانکاری حاصل کی جا سکے، لوگوں کے بارے میں پتہ چلایا جا سکے اور یہ دیکھا جا سکے کہ دہشت گرد کتنی تعداد میں ہیں، ان کے پاس اسلحہ کتنا ہے، یرغمال کیے گئے مسافر کتنے لوگ ہیں اور ان کے درمیان
آپریشن کوئی خودکش بمبار تو نہیں بیٹھا؟ اس طرح کی ساری معلومات اکٹھی کر کے اس کے بعد آپریشن کا باقاعدہ آغاز کر دیا جاتا ہے۔ پاک آرمی کے ایس ایس جی کمانڈوز کی اینٹی ٹیررسٹ یونٹ زرار کمپنی ہی ایسے آپریشن کرتی ہے۔ جعفر ایکسپریس پر حملہ کرنے والے دہشت گردوں کی سرکوبی کے لیے بھی زرار کمپنی نے یہ آپریشن کیا، جو 36 گھنٹے تک محیط رہا اور کامیابی سے مکمل ہوا۔ یہ آپریشن انتہائی پیچیدہ اور حساس نوعیت کا تھا۔ اس آپریشن کے لیے زرار کمپنی نے جدید انٹیلیجنس، فوجی مہارت اور ناقابل یقین حکمت عملی کے ساتھ آپریشن کیا۔ زرار کمپنی کی طرف سے یہ آپریشن انتہائی مہارت کے ساتھ کیا گیا، جس کی بنیاد زیرو کیجولٹی تھی۔ زیرو کیجولٹی کا مطلب یہ ہے کہ تمام مسافروں کو زندہ بازیاب کروایا جا سکے اور دہشت گردوں کی ہلاکت یا گرفتاری کو یقینی بنایا جا سکے۔ اس طرح کے آپریشنز میں سب سے بڑا چیلنج اس وقت سامنے آتا ہے جب یہ رگمال کیے لوگوں کو انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، اور ایس ایس جی کمانڈوز کے سامنے بھی یہ والا آپریشن انتہائی پیچیدہ تھا، کیونکہ مسافروں کو مختلف ٹولیوں میں بٹھا کر ان کے درمیان خودکش بمبار کو بٹھا دیا گیا تھا۔ اس طرح کے آپریشنز میں عام طور پر تھوڑی بہت تاخیر بھی ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ حساس نوعیت کا آپریشن ہوتا ہے جس میں بہت ہی احتیاط کے ساتھ کام لیا جاتا ہے تاکہ زیرو کیجولٹی کو انشور کیا جا سکے۔ ایس ایس جی کمانڈوز کے آگے ایک اور بھی بہت بڑا چیلنج تھا۔ دہشت گرد یرغمال کیے گئے مسافروں کو بطور ڈھال تو استعمال کرتے ہی ہیں، لیکن آپریشن کو ناکام بنانے کے لیے کبھی کبھی چند ایک مسافروں کو ہلاک بھی کر دیا جاتا ہے کہ اس آپریشن کو ناکام بنایا جا سکے۔ اس کے لیے جگہ جگہ خودکش بمبار بھی بٹھا دیے جاتے ہیں اور بارودی سرنگیں بھی بچھائی جا سکتی ہیں۔ اس لیے اس طرح کے آپریشنز میں بم ڈسپوزل اسکواڈ بھی ہوتے ہیں تاکہ اس علاقے کو کلیئر کیا جا سکے۔ اس پیچیدہ اور حساس قسم کے آپریشن میں ایس ایس جی کمانڈوز کے ساتھ ساتھ پیدل فوج اور پاک فضائیہ کے طیاروں نے بھی حصہ لیا۔ اس طرح کے آپریشنز میں محفوظ، اونچے یا پوشیدہ مقامات پر سنائپرز یا ماہر نشانہ باز تعینات کیے جاتے ہیں تاکہ دشمن یا دہشت گردوں کو کسی بھی قسم کی حرکت کرنے کی صورت میں ہٹ کیا جا سکے۔ ایس ایس جی کمانڈوز اس علاقے میں داخل ہونے کے لیے مخصوص جگہوں کا استعمال کرتے ہیں، اور اس کے لیے بعض اوقات فلیش بینگز، صوتی دھماکے یا گرنیڈز کا استعمال بھی کیا جاتا ہے تاکہ دہشت گردوں میں خوف و ہراس پیدا کیا جا سکے اور وہ بوکھلاہٹ کا شکار ہوں۔ بولان کی سنگلاخ پہاڑیوں میں کیا جانے والا یہ آپریشن کی ضرورت سے زیادہ ہی حساس اور پیچیدہ تھا۔ یہ بہت ہی خطرناک اور پیچیدہ قسم کا پہاڑی علاقہ ہے جس میں آپریشن کرنا انتہائی خطرناک اور مشکل ہوتا ہے۔ تو یہاں میں یہ بھی بات بتاتا چلوں کہ انگریزوں کے زمانے میں اسی علاقے میں انگریز فوج کو سب سے زیادہ مزاحمت کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ ایس ایس جی کمانڈوز کی جانب سے یہ بھی ایک کامیاب آپریشن تھا جس میں سب سے پہلے خودکش بمبار کو ہلاک کیا گیا جو مسافروں کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے۔ ان خودکش بمباروں کو ہلاک کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یرغمال کیے گئے مسافروں کو کسی قسم کا نقصان نہ پہنچ سکے۔ یہ آپریشن اس قدر تیزی اور شدت سے کیا گیا تھا کہ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے کوئی ہالی ووڈ مووی ہو، لیکن یہ سب کچھ حقیقت میں ہو رہا تھا جس میں پاک فوج کے ایس ایس جی کمانڈوز براہ راست حصہ لے رہے تھے، اور شاید آنے والے وقتوں میں اس آپریشن پر ایک مووی بنائی بھی جا سکے۔ یہ ایک ایسا کامیاب آپریشن تھا جس کے بعد ایس ایس جی کمانڈوز پر فخر کرنا ہم پر واجب ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہماری تمام سیکورٹی فورسز کا حامی و ناصر ہو اور ہمارا دشمن اسی طرح نیست و نابود ہوتا رہے۔ پاکستان پائندہ باد۔